अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप ड्रोन टीवी देख रहे हैं। आज पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की बात करते हैं। 18 अरब डॉलर पाकिस्तान को जुर्माना इससे बचना है, और अब ऐलान हो चुका है पाकिस्तान की जानिब से कि पाइपलाइन जो ईरान बॉर्डर में पड़ा हुआ है उसे ग्वादर तक पहुंचाया जाएगा, और पहले फ़ेज़ में ग्वादर को गैस सप्लाई की जाएगी। इस पे बात करते हैं और इसका बैकग्राउंड आपके साथ तफसील आपको बताएंगे कि असल में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कब शुरू हुआ था और कितने ममालिक इसमें शरीक होने थे या शरीक हैं, और ये रुका क्यों है और आगे क्या होने जा रहा है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और अपना फीडबैक देना है। अच्छा जी, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का जो आइडिया है ये ईरानी हुकाम ने तकरीबन 1989 यानी कि 1989 में पाकिस्तान को दिया था, और उस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान को ये आइडिया दिया गया था बल्कि ईरानी हुकाम ने हिंदुस्तान को भी ये आइडिया दिया था कि ईरान से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के ज़रिए हिंदुस्तान तक पहुंचाना है। ठीक है ना। इसका इब्तदाई जो मुआहदा हुआ था ये मेरे ख़्याल में 1995 पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा हुआ था 1995 में, जो इब्तदाई एक मुआहदा है 1995 में हुआ था। और इस मुआहदे के मुताबिक ईरान से कराची तक गैस पाइपलाइन बिछानी है ताकि जो पाकिस्तान को जो मतलूब है, जो गैस जो ज़रूरत है वो उसको मुहैया किया जा सके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ईरान ने जब ये मुआहदा हुआ ना 1995 में, तो उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को के साथ साथ भारत को भी तजवीज़ दी कि कराची तक जब गैस पाइपलाइन आएगी तो उससे आगे जो है फिर आपने ले जाना है, ये तजवीज़ दी। तो फरवरी 1999 में ईरान और भारत के दरमियान भी इस एक मुआहदा तय पाया। जो गैस पाइपलाइन ईरान से निकलना है वो पाकिस्तान कराची, कराची से फिर पंजाब, पंजाब से फिर आगे हिंदुस्तान की तरफ। ये मुआहदा फिर हिंदुस्तान और ईरान ने किया था 1999 में। 1995 में पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ, और 1995 में 95 के बाद 99 में भारत के साथ ये मुआहदा किया गया। ठीक है। और इसके बाद तकरीबन 2008 में ईरान ने बांग्लादेश और चीन को भी इस मंसूबे में शामिल करने का फ़ैसला किया, और बाकायदा तौर पर बांग्लादेश और चीन को भी दावत दी कि वो भी इस मुआहदे का हिस्सा बने। दो मुल्कों का मुआहदा हो गया, यानी कि पाकिस्तान के साथ 1995 और इंडिया के साथ 1999 में जब मुआहदा तय पा गया तो उसके बाद ईरान ने बांग्लादेश और चीन को भी दावत दी, जो पड़ोसी मुल्क हैं। अच्छा, 2009 में हिंदुस्तान ने जो है कोई 10 साल बाद यानी 1999 में उसने मुआहदा किया, लेकिन 2009 में भारत ने इस मंसूबे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। उसकी वजह ये बताई गई कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं हिंदुस्तान की जानिब से, या मुमकिन है कि ये भी वजह हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वो जो कारगिल का इशू हुआ था, एक झगड़ा हुआ था, एक लड़ाई चढ़ गई थी, तो उसके बाद भारत ने सोचा होगा कि जी अभी ये जो गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा है वो अभी पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के ज़रिए हिंदुस्तान पहुंचाया जाए, इसलिए उसने पेशगी ईरान को बता दिया कि जी मैं इस मंसूबे का हिस्सा नहीं बन सकता, मैं इससे अलग हूँ। अच्छा, इसके बाद 30 जनवरी 2013 को पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाकायदा तौर पर इस मंसूबे पर अमल दरामद इब्तिदाई जो मुआहदा था 1995 में हुआ, लेकिन उसके बाद तकरीबन 30 जनवरी 2013 को ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा तौर पर मंसूबे का आगाज़ करने का मुआहदा हुआ। ठीक है। और मुआहदे में ये कहा गया कि 2014 के आखिरी महीनों तक ये गैस मंसूबा है इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, यानी उसको मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान ईरान ने जो है अपने हिस्से का जो काम था वो मुकम्मल कर लिया जहां से उसको लाना था, और 11 मार्च को उस वक़्त के ईरानी सदर अहमदीनेजाद और आसिफ जरदारी के दरमियान फिर मुआहदा तय पाया। ईरान ने पाकिस्तान को कहा कि जी मैंने अपने हिस्से का जो काम किया है, अभी तीसरा मुआहदा है
اس میں آپ نے ابھی بارڈر سے گیس پائپ لائن لے کے آگے جہاں آپ نے لے جانا ہے، کراچی تک جہاں لے جانا ہے، وہ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے، ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے۔ تو 11 مارچ کو احمدی نژاد یعنی ایرانی صدر اور اس وقت کے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے درمیان تیسرا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت وہی بتایا گیا کہ جی آپ نے اپنے منصوبے جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ اس منصوبے پر جو معاہدہ ہوا نا، پاکستان نے اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں کیا، نہ ہی اس پہ کام شروع کیا۔ منصوبے پر کام شروع نہ ہونے پر 27 مئی 2013 کو ایرانی حکام نے پاکستان کو ایک خط لکھا اور کام شروع نہ ہونے پر اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ لمبا چوڑا انہوں نے ایک خط لکھا۔ تو اس وقت نواز شریف جو ہے وزیر اعظم تھے 2013 میں، تو نواز شریف نے ایرانی حکام کو کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی منصوبے پر ابھی کام کا آغاز کریں گے۔ اسی دوران یہ جب ایران کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، ایران نے جب خط لکھا، تو اس دوران پاکستان کے ایک دوست ملک نے کہا کہ جی ہم آپ کو $1 بلین دے دیں گے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو $1 بلین آپ کو دیں گے، آپ کام کا آغاز کر لیں۔ تو 25 فروری 2014 کو جب یہ سب کچھ ہوا اور نواز شریف نے جب یقین دہانی بھی کرائی ایرانی حکام کو، اس کے بعد 25 فروری 2014 کو اس وقت کے وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ یہ منصوبہ شروع نہیں کر سکتے، ہم جو ایران کے ساتھ جو منصوبہ ہے یہ نہیں شروع کر سکتے۔ اس میں کچھ وجوہات بتائی گئیں۔ ایک وجہ یہ بتایا گیا کہ جی چونکہ ایران پر اقتصادی پابندیاں ہیں عالمی برادری کے، تو ہم ایران کے ساتھ یہ معاہدہ تو کر لیا ہے، لیکن اس منصوبے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے اور ایران کے بارڈر سے آگے نہیں لا سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ ایران پہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں اس کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد ہم پر یہ بلا نہ آئے، ہم پہ یہ مصیبت، یہ مشکل نہ آئے، ہم پر پابندی عائد نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی ممکن ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی اقتصادی پابندی ہم پر لگا لے۔ اور ویسے بھی اس ٹائم جو ہے پاکستان نان نیٹو اتحادی تھی امریکہ کی، نیٹو جو الائنس ہے اس کا نان نیٹو اتحادی تھا، اور افغانستان میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور تقریباً نیٹو کے تمام ممالک افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی تھی کہ کیونکہ امریکہ کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ ایک الائنس بن چکا تھا، تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں ایران سے پاکستان نے کہا تھا کہ جی دسمبر 2014 تک ہم یہ منصوبہ مکمل کریں گے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ منصوبہ مکمل تو اپنی جگہ انہوں نے اسٹارٹ بھی نہیں لی۔ جب یہ منصوبہ شروع نہیں ہو سکا پاکستان کی جانب سے، تو اس کے بعد ہر سال ایک جرمانہ لگتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو سالانہ ایک اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ تو اس دوران یعنی کہ 2013 سے لے کر 2024 یہ لگ بھگ 11 سال ہو گئے ہیں۔ ان 11 سالوں میں پاکستان کو اب تک تقریباً 18 ارب امریکی ڈالر جو ہے وہ سود کی مد میں یا جرمانے کی مد میں وہ واجب الادا ہیں ایران کو۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے ابھی حالیہ دنوں میں، کل کیبنٹ نے، یہ پاکستان نگران حکومت کے کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس منصوبے کا آغاز کرنا ہے، اور انیشلی ابتدائی طور پر گیس پائپ لائن بارڈر سے اٹھا کے لا کے آپ کے گوادر میں ہم نے گوادر تک پہنچانا ہے، اور ابتدائی طور پر ہم نے گوادر کو گیس سپلائی کرنا ہے، اور اس کے لیے تقریباً کوئی 40 ارب روپیہ کا خرچہ آنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور موقف بھی آ رہا ہے، جیسے کہ 2013 میں یا 14 میں شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ جی ہم پر اقتصادی پابندی لگ سکتی ہے، اور ایران پہ آلریڈی اقتصادی پابندی ہے، تو آیا وہ جو پابندی ہے کیا اب وہ نہیں لگے گی جو اس سے پہلے جو حکومتیں کہتی آئی ہیں؟ اب نگران حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ابھی ہم عالمی برادری کو یہ کہیں گے کہ آلریڈی ترکی، عراق، آذربائیجان
یہ 3 ایسے ممالک ہیں جو ایران سے باقاعدہ طور پر انہیں تیل خریدنے کا معاہدہ کیا ہے اور باقاعدہ طور پر اسے تیل خرید رہے ہیں۔ اگر ہم اس گیس پائپ لائن کو گوادر تک لائیں گے تو ہم عالمی برادری کو کہہ سکتے ہیں کہ جی باقی ممالک بھی چونکہ معاہدہ کر چکے ہیں تو ہم بھی مبرہ ہیں، تو ہم بھی یہ معاہدہ کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی گیس کی ضرورت ہے پاکستان میں، تو ہم مزید اس کو تاخیر نہیں کر سکتے۔ اس سے دیکھیں اگر یہ منصوبہ اسٹارٹ ہو گیا مطلب بارڈر سے ادھر تک، تو اس سے وہ جو 18 ارب ڈالر جو ہے جو واجب الادا ہیں، اس میں ایران نے کہا ہے کہ تو پھر وہ میں نہیں مانگوں گا اس کو، آپ اس پہ عمل درآمد کرا دیں۔ تو اس سے ایران جو عالمی عدالت جانا چاہ رہا تھا، ایران نے ابھی 2 مہینہ پہلے انہوں نے دوبارہ لیٹر لکھا ہے، بیچ میں بہت سارے لیٹر لکھتا رہا ہے، لیکن آخری مہینہ 1.5 مہینے پہلے انہوں نے لیٹر لکھا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے پے کریں نہیں تو ہم عالمی عدالت جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ابھی کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، تو ابھی ایران نے تقریباً کوئی دسمبر 2024 تک، اسی سال کے ستمبر تک انہوں نے کہا کہ ستمبر تک میں کوئی اس پہ میں عالمی عدالت نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے توسیع دی ہے، تقریباً 115 دن بنتے ہیں، 115 دن کی جو ہے انہوں نے ایک سہولت دی ہے پاکستان کو کہ اگر آپ اس دوران ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اگر وہ گیس پائپ لائن آپ لائیں گے تو ہم عالمی عدالت نہیں جائیں گے، وہ جو واجب الادا پیسے ہیں وہ بھی ہم آپ سے نہیں مانگیں گے۔ ان تمام صورتحال میں ایران یا پاکستان گیس پائپ لائن کا اگر اس میں ایک سرسری جائزہ لیا جائے، جو سیاسی مبصر ہیں ان کا اکثر جو تجزیہ آتا ہے اس میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل ایران کے ساتھ یہ جو گیس پائپ لائن معاہدہ ہے اس سے اپنے عرب بھائی یعنی کہ سعودی عرب وہ خوش نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا کوئی معاہدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا۔ تو اس وجہ سے اتنا 11 سال ہو گئے ہیں، اس 11 سال میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی جو کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کر پائے گی۔ نئی حکومت جو ابھی آئے گی اپنا شہباز شریف کی سربراہی میں جو حکومت بننے جا رہی ہے، آیا وہ اس پہ عمل درآمد کر پائے گی؟ زیادہ تر تجزیہ نگار یا مبصر ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ آگے بھی اس منصوبے کو پائی تکمیل تک یا اسٹارٹ لینے میں مشکل ہوگی۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آلریڈی پاکستان IMF وغیرہ سے جو ہے وہ قرض لے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ IMF امریکہ کے انڈر کنٹرول ہے، تو وہ بھی جو قرض لینے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی تھوڑی بہت رکاوٹ آ سکتی ہے، سمجھ گئے آپ، اور سعودیہ بھی ناراض ہو سکتا ہے، امریکہ بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے سالوں تک عرب بھائیوں کی جو ناراضگی ہے وہ مول نہیں لیا گیا، تو آگے کیسے یہ ناراضگی کا سامنا کیا جا سکتا ہے؟ ویسے بھی نون لیگ کی حکومت جب بھی آئی ہے ان کا جھکاؤ ہمیشہ عرب کنٹریز کے ساتھ یا عربوں کے ساتھ زیادہ رہا ہے، اور ویسے بھی کاروبار، بزنس، ذاتی تعلقات نون لیگ والوں کے، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، ان کا سعودی عرب کے ساتھ ڈائریکٹ ایک رابطہ ہے۔ جب وہ نواز شریف جلا وطن ہوئے تھے تو ان کو جو ہے جدہ لے جایا گیا مشرف کے دور میں، اور شاہی پروٹوکول دیا گیا اس کو، اور ایک پورا ایک آپ سمجھیں کہ زبردست ٹائپ کا ان کو جو ہے وہ ایک اسائلم دیا گیا تھا فیملی سمیت۔ تو میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب کو پاکستان کے حکام ابھی جو شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے وہ ناراض کر پائیں گے۔ ایک چیز ضرور ہو سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے، اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب سے کوئی پیکج لیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو بیل آؤٹ پیکج ہوگا، سعودی عرب کہے گا کہ جی آپ کو نقصان ہوا ہے یا آپ کو جرمانہ ہونا پڑے گا تو آپ ایک بیل آؤٹ پیکج لیں اور ایران کے ساتھ یہ معاہدہ نہ کریں، اور ہوگا اندازہ یہی ہے کہ وہ ہوگا نہیں۔ اور اس کے بعد جب
ग्वादर तक भी देखें, ग्वादर तक ठीक है, मुमकिन है कि ग्वादर तक गैस पाइप लाइन ले आएँ और आगे जाके जो है अपने सऊदी भाई हैं या अमेरिकन वगैरह उनको कहें कि जी हमने तो पूरे मुल्क में नहीं लाया, हमने जो मुआहदा है उसको कम से कम हमें थोड़ा बहुत तो आगे धकेलना था, तो हमने उधर से उठाया, बॉर्डर से कोई 40-45 किलोमीटर है, वहाँ से ग्वादर तक लेके आए। इससे ये होगा कि वो जो 18 अरब डॉलर का जो जुर्माना है उससे भी बचा जा सकता है। ईरान के पास जो जवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। जब ईरान आलमी अदालत इंसाफ चला जाए तो वहाँ पे भी ये मौक़िफ़ इख्तियार की जा सकती है कि जी हमने तो अपने हिस्से का जो है पाइपलाइन वो हम लेके आए हैं, अब हमारी मर्ज़ी है हम उसको ग्वादर तक पहुँचा दें, लाहौर तक पहुँचा दें या ग्वादर कराची तक पहुँचाएँ, वो हमारी मर्ज़ी है। उसमें ईरान ये नहीं कह सकता कि जी आपने इसको कराची तक क्यों नहीं पहुंचाया या लाहौर तक क्यों नहीं पहुंचाया, हमने अपने जिस शहर में हमने पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। इससे ये होगा कि सांप भी मरेगा और लाठी भी ना टूटेगी। और शायद मेरा अंदाज़ है शायद गैस पाइप आने से कम ग्वादर और उसके अड़ोस पड़ोस के जो अज़ला हैं उनको तो फ़ायदा हो। इम्कानात कम है, मेरी खुशफहमी है शायद कि उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो बाकी अल्लाह खैर सल्ला। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।